سال 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا میں ایک اویئرنیس کی کوشش کی جاتی ہے کہ شوگر کے مریضوں کو کم کیا جائے، شوگر کی بیماری کو کم کیا جائے۔ تو پہلے اس کی اہمیت جان لیتے ہیں کہ یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے کیا۔ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے دراصل سٹارٹ ہوئی یہ کمپین 1991 میں 1991 سے، جس میں WHO اور IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے تعاون سے یہ دن مختص کیا گیا 14 نومبر۔ بیسیکلی جو دو سائنٹسٹ تھے جس میں فریڈرک بینٹنگ اور چارلز بیسٹ، ان دونوں نے 1922 میں انسولین کو دریافت کیا۔ ان کی یہ دریافت سے پہلے بہت سارے لوگ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے وہ بیچارے ایسے ہی فوت ہو جاتے تھے، کیونکہ کوئی ہمارے پاس ایسا علاج نہیں تھا جو ان کی زندگی بچا سکتا تھا۔ تو ان کی اس ڈسکوری نے پوری میڈیکل سائنس میں، پوری میڈیکل ہسٹری میں ایک ریولوشن لے کے آئے، جس سے پھر جو ٹائپ 1 کے مریض ہیں وہ بچنا شروع ہو گئے، اور انسولین کا استعمال ٹائپ 2 میں بھی سٹارٹ ہو گیا، اور شوگر کو کنٹرول کرنے سے بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا جایا گیا۔ تو اس یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، جو کہ فریڈرک بینٹنگ کی برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس پہ یہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ 2006 سے اسے پھر یونائٹڈ نیشن نے اپنی قرارداد پاس کر کے اسے پوری دنیا کے لیے ایک مختص کر دیا کہ یہ دن پوری دنیا میں منایا جائے گا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے نام سے۔ تو اس میں جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے WHO کا تھیم ہے اس سال کا، وہ ہے ڈائبٹیز اکراس لائف سٹیجز، کہ شوگر جو ہے وہ ہر ایج گروپ کو افیکٹ کرتی ہے، چاہے بچے ہوں بوڑھے ہوں۔ اور جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا تھیم ہے وہ ہے ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ، یعنی کہ شوگر کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ہر سال ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منانا تو اچھی چیز ہے، تو کیا اس کے منانے سے مریضوں میں کوئی کمی آ رہی ہے، یا بیماری کو پکڑا جا رہا ہے، یا اس کے اوپر کس حد تک کنٹرول آ رہا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنا اس دن کی مناسبت سے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ 20ویں سینچری میں بہت ساری بیماریاں تھیں جس میں انفیکشنز تھے، یا کچھ بیماریاں جس میں اپینڈکس ہوگی، گال سٹونز آ گئے۔ تو یہ ایسی بیماریاں تھیں ان کا اگر علاج کے حوالے سے کوئی لوگ سوچتے تھے تو وہ اتنا ہی دردناک اور اتنا ہی سمجھے کہ ڈراؤنے والا، بیماری اتنی ڈراؤنے والی نہیں ہوتی تھی جتنا ان کا علاج ڈراؤنے والا تھا۔ تو پھر میڈیکل ہسٹری میں یعنی کہ میڈیکل سائنس نے اس پہ ریسرچز کی، اور پھر ریولوشن آیا کہ اینٹی بائیوٹکس ایجاد ہوئی، پینسلین بن گئی 1928 میں، اور 1940 سے 1970 تک پھر جو ہمارے پاس یہ بے ہوشی کا سامان آ گیا کہ بے ہوش کر دیا جائے مریض کو، اس کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، تو اس میں سرجری آ گئی، ڈرگز آ گئی، یعنی انفیکشنز کو پریونٹ کیا گیا۔ تو اس ٹائم پہ ڈاکٹر کو ایزا لیا گیا کہ فکس کرنے والا پرابلم کو، یعنی انفیکشن ہے تو اس کی ڈرگز دے دی، اور اگر کوئی پرابلم اس طرح کا سرجری والا ہے تو اس کی سرجری کر دی۔ لیکن کچھ بیماریاں 1970 کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں جس میں میٹابولک ڈیزیزز ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ ڈائٹ پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، زیرو ایجوکیشن ڈائٹ کے حوالے سے ہے، اور ڈائٹ کو ہم نے کبھی اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بیماری آنی ہے اس کا علاج ہم نے دوائیوں سے کرنا ہے، اس کو دوائیوں سے فکس کرنا ہے۔ جہاں دوائیاں فیل ہو جائیں گی تو وہاں سرجری کے پاس چلے جائیں گے، آپریشن کروا لیں گے۔ سرجری اور دوائیوں کے دونوں کے ملاپ سے کام چلتا رہا۔ جب یہ نئی بیماری ایک پوری دنیا میں سٹارٹ ہوئی جو میٹابولک ڈس آرڈرز کے نام سے ہے، جس میں بہت زیادہ ابھی بھی پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے، اس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، کینسر، دل کے مریض، ان کا بے تحاشا اضافہ ہوا۔ تو جو ہماری پریکٹس تھی پہلے والی کہ ہم نے دوائیاں دے کے فکس کرنا ہے، وہی رول ہم نے ان پہ لاگو کیا۔ ایز سچ ڈائٹ کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ دو فارمولے لگائے کہ آپ اپنی کیلریز کم کر لیں اور حرکت زیادہ کریں، موومنٹس زیادہ کریں، تو یہ فارمولہ بھی فیل ہو گیا۔ دوسرا، جب ہمیں لگا کہ شوگر تو کنٹرول ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس پہ فکس لگا دیا جائے کرونک اینڈ پروگریسو ڈیزیز ہے، ایک دفعہ ہو گئی تو یہ بڑھتی جائے گی، ختم کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی ایک بیماری ایسی تھی، یا یہ جو کلسٹر آف ڈیزیز تھی جو انسولین کی مزاحمت سے آ رہی تھیں، تو اس میں اپروچ ہی غلط ہو گئی ہماری،
یعنی کہ ہم نے جن کو میٹفارمن کی یا میڈیسن کی ضرورت تو ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت ہوتی ہے سٹارٹ میں، لیکن مین پرابلم وہاں پہ لائف سٹائل فکسنگ تھی، ڈائٹ کو فکس کرنا تھا۔ ہم نے ڈائٹ پہ فوکس نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو دوائیوں کی طرف پش کر دیا۔ اب جس کو بھی شوگر ہوتی ہے اس کے اندر میٹفارمن کی کمی نہیں ہوتی، یا جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کی دوائی کی کمی نہیں ہوتی، اس کی بیماری کا جو میجورٹی کمپوننٹ ہے وہ اس کا لائف سٹائل ہے۔ ہم نے لائف سٹائل کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے دوائیوں کو لائک پریورٹی دے دی، اور دوائیاں پھر بڑھتی گئیں، اور دوائیوں نے اپنے سائیڈ افیکٹ بھی دیے ڈیفینیٹلی، اور اس کی کمپلیکیشن بھی آنا سٹارٹ ہوگی۔ تو اب یہ جو بیماری ہے، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے شوگر کا عالمی دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کم ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ وہ ہر سال نمبر آف پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر 10 میں سے جو لیٹسٹ سٹیٹس ہیں کہ 10 میں سے ایک انسان کو شوگر ہے، تو پھر بیماری تو کم نہیں ہو رہی۔ یہاں پرابلم ہے ہماری اپروچ کا۔ ہماری اپروچ جو بینگ ڈاکٹر اور باقی سب ڈاکٹرز کی جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس بیماری کو فکس کرنا ہے ود میڈیسن۔ جب ہم اس اپروچ سے باہر نکلیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ شوگر ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈائٹری ڈیزیز ہے، خوراک کی بیماری ہے، اگر آپ اپنا ڈائٹ اور لائف سٹائل اس میں ٹھیک کر لیں، اپنے سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بند کر دیں، اور اس میں میٹھا اور یہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں، تو آپ کی شوگر ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے۔ اور کئی لوگ اپنی شوگر ریورس کر چکے ہیں، دوائیوں سے جان چھڑوا چکے ہیں، انسولین سے بچ چکے ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض ہیں، وہ صرف اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے۔ اگر ہم نے اس ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ آج منا رہے ہیں تو ہمیں یہ پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ بیماری آپ کے اندر شوگر کی گولیوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ بیماری جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس میں انسولین آلریڈی آپ کے جسم میں زیادہ بن رہی تھی، آپ انسولین لگائیں گے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی، لیکن آپ کی شوگر لیول کچھ حد تک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد آپ انسولین کے پھر یونٹس بڑھانے پڑیں گے۔ پہلے ایک گولی سے کنٹرول نہیں ہوگی، پھر 2 پہ، پھر 3 پہ، پھر 4 پہ، پھر وہ بڑھتی جائیں گی، اور ساتھ میں اس کی پیچیدگیاں بھی آتی جائیں گی۔ ہم کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو شوگر کی پیچیدگیاں ہر وارڈ میں آپ کو پائی جائیں گی۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے شوگر کو علاج کرنے کی بجائے، اس کو یعنی کہ روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کی بجائے، اس کی جڑ کو ختم کرنے کی بجائے، ہم نے صرف اس کے نمبر فکس کرنے پہ لگ گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی پیچیدگیاں بھی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہیں، یہ بیماری بھی بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ہم شوگر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی خوراک کو، لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، تو آپ کی شوگر ریورس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو سونامی شوگر کی آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں، اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں۔ اور یہ پیغام آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے نام پہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے جو مجھے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ تو یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہر سال آتا رہے گا اور لوگ مناتے رہیں گے، اور دوائیاں بڑھتی رہیں گی، شوگر کے مریض بڑھتے رہیں گے، کمپنیوں کا کاروبار چلتا رہے گا۔ میں نے جا کے وہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کو دیکھا، کہیں اور بھی سرچ کی، تو ہر جگہ فنڈڈ جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، جتنی بھی کمپین چل رہی ہے ورلڈ ڈائبٹیز کے ڈے، سارا فارما فنڈڈ ہے۔ فارما فنڈڈ جب ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کی شوگر کہاں سے ریورس ہوگی؟ وہ کب چاہیں گے کہ ان کی دوائیاں بند ہو جائیں اور آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے؟ تو شوگر کو ٹھیک کرنا ہے تو صرف اور صرف لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ ایک فری ڈائٹ پلان دوں سب کو جو شوگر کے مریض ہیں ٹائپ 2 کے، وہ اپنے شوگر کو ریورس کریں، تو اس ویڈیو کے نیچے ڈائٹ پلان لکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مل کے شوگر فری پاکستان منائیں اور پوری دنیا کو شوگر فری کریں۔ اللہ حافظ۔